ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله وصلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله درود شریف پڑھی. اللهم صل على سيدنا الحمدللہ. ابھی جو سورۃ ممتحنہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جو آپ لوگوں نے سنا ہے. آخری آیتیں ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان احوال اور حالت زنانہ ان کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر ذرا غور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ روپیش حالات دنیا کے جو چل رہے ہیں ان میں کئی خطائیں و غلطیاں مردوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, کئی خطائیں کئی غلطیاں عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. مگر جو اب کے حالات ہیں قرب قیامت کا زمانہ کہا جاتا ہے, جن میں تہمت, افطرا, برائی, بدافعی, جھوٹ, فساد, تہمت, چغلی اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور ستم, اس کو انسان ایک اپنا پیرہن بنا لیا ہے, ایک رواج بنا لیا ہے. اور یہ کبھی اس برائی کو اپنے ارادے کے مطابق خطا اور گناہ, وہ باتیں پہلے تھی جو چھوٹی سی بھی خطا ہوتی تو بہت بڑا صدمہ لگتا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈر سے پہلے اپنے بزرگوں کا ڈر ہوتا تھا. اپنے گھروں میں ہوں یا پڑوسیوں میں ہو یا محلوں میں ہو, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, جن میں دادا دادی ہوں, نانا نانی ہوں, یا بڑے باپ ہوں, یا استاد ہوں, یا گلی کے محلے کے کوئی بڑے معتبر ہستیاں ہوں, ان سے ڈر لگتا تھا. چھوٹے سے ایک صدمہ
مگر آج حالات یہ دیکھے جاتے ہیں تو ان کی بات تو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ڈر نہیں لگتا، کوئی خوف و قدر بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ڈر اور خوف کیوں دلایا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر یہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو دنیا کا نظام رد و بدل ہو جاتا۔ جیسی حرکتیں جانور اور حیوانوں میں ہیں اس سے بھی بدترین حالات انسان کے ہو جاتے، تو انسان کو انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر کہا جاتا۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان تو صرف لباس میں ہوتا ہے، نام میں ہوتا ہے، کام میں ہوتا ہے، مگر جب ارادوں کی طرف آ جاتے ہیں، خواہشوں کی طرف آ جاتے ہیں تو ان میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن حرکات کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہے، جانور بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے حالات آج انسانوں کے اور ان کے ارادوں کے گزر رہے ہیں۔ تو یہی وہ باتیں تھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیلا نسبۃ وصحا، اپنا احکام، اپنا ارادہ جو امت مصطفیٰ کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، ان کی صلاحیت کے لیے، ان کی توفیق کے لیے اور ان کی نظام زندگی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے، یکتا کرنے کے لیے، ہر برائی اور ہر بد افعالی سے چھڑانے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ان احکامات کو قرآن مجید کے اندر نازل فرما کر سب کو ہدایت یافتہ کیا۔ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ایمان والوں کو متوجہ دلایا۔ جو صاحب ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایمان کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم جز ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پھر ایسا ہو کہ انسان کہیں پھر وہی حالت برائی پر اور وہی حالت اول پر کہیں نکل نہ جائے، تو ایمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقے رکھا ہے۔ ایک ایمان ہے بالظاہر، ایک ایمان ہے بالباطن، دو ایمان ہیں۔ ایسے تو ایک ہی ایمان ہے مگر اس کے دو رخ ہیں۔ پہلا پنا نماز، روزہ، سچائی و صداقت کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ، خوف و قدر کے ساتھ، یہ پہلا پنا ہوتا ہے۔ اور اسی کا دوسرا رخ ہوتا ہے دل کی صداقت، دل سے قبول کرنا، اور دل تعلق رکھتا ہے زبان سے، اس سے اقرار کرنا، اور زبان کے اقرار پر بھی دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک زبان سے کہہ دیا جائے تو اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، تو اس وعدے کے دو طریقے نکالے گئے، ایک زبان سے وعدہ کرو اور دوسرا ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اسے عہد کہا جاتا ہے۔ ایک ہے وعدہ، دوسرا ہے عہد، ہاتھ میں ہاتھ۔ تو یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہاتھ، یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یعنی سامنے والے کا ہاتھ اور دینے والے کا ہاتھ، یہ دو ہاتھ جب ملتے ہیں یہ دونوں ایک ثابت ہوتے ہیں، دونوں کا اقرار ایک ہوتا ہے، دونوں کا اقرار یہ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ میں ہاتھ دینے سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے
تعلق عہد و پیمان کا، اور دوسرا ہے تعلق روحانیت کا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تعلق روحانیت کا۔ ہم تو خدا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہاتھوں سے پاک ہے، اور یہ طریقہ بھی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکالا ہے، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ زبانیں بدل جائیں، اقرار بدل جائے، عہد بدل جائے، مگر جب ایک بار ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں تو سر کٹ جاتے ہیں، مگر یہ ہاتھ جس کے ہاتھ میں دیے ہیں اس سے جدا نہیں ہوا۔ یہ طریقہ تھا، یہ کفار مکہ میں بھی تھا، اہل قریش میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے۔ جب کفار میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی تھا، تو اس وقت تو اسلام ابھی آغاز میں نہیں تھا، مگر یہ طریقہ تو تھا۔ اب کفار ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، جب اس کا اتنا اہتمام رکھتے ہیں تو اب ایمان لانے والے صاحب ایمان کتنا بڑا اہتمام رکھیں، اس کا کتنا قدر رکھیں، کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کفار سے کہا، نہ یہود سے کہا، نہ عیسائی سے کہا، مگر صاحب ایمان سے کہا۔ اب صاحب ایمان سے کہنے کے لیے اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک صاحب ایمان جب ایمان لاتا ہے تو وہ بدل نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بدلنے کے لیے۔ کیوں؟ پہلے لوگ تو بدل جایا کرتے تھے، پہلے کے جو انبیاء مسلم جن کی امتیں قومیں آئی تھیں وہ بدل جایا کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، بدل جایا کرتے تھے، مگر ان کے بدلنے میں بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی کو چھوڑا، رسولوں کو چھوڑ دیا، نبی اور رسولوں کو چھوڑ دیا، بدل جاتے رہے۔ خدا ان کے پاس تھا، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، زبور ان کے پاس تھی، تورات ان کے پاس تھی، انجیل ان کے پاس تھی۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جنہوں نے نبیوں کو چھوڑا، جنہوں نے نبیوں کو چھوڑا، کتابوں کو پکڑا، وہ یہود بن گئے۔ جنہوں نے کتابوں کو پکڑا، نبیوں کو چھوڑا، کیا بنے؟ یہود بن گئے۔ جنہوں نے نبی کو پکڑا، کتابوں کو چھوڑ دیا، وہ عیسائی بن گئے۔ وجہ یہ تھی، وجہ کیا تھی؟ یہی تھی، نبی کو پکڑا اور کتابوں کو چھوڑا۔ اور کتابوں کو چھوڑنے سے کیا ہو؟ کتاب تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے فرمودات ہیں، اس کے احکامات ہیں، چھوڑ دیا، نبی کو پکڑ لیا تو عیسائی بن گئے۔ نبیوں کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پکڑ لیا، یہود بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کتابیں، کئی صحیفے، کئی رسالے نبیوں پر، رسولوں پر نازل کیے، ہدایت یا سب کو سمجھنے کے باوجود جب ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل نہیں کیا، کتاب کو 4 دن کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی باتیں کرنے لگے، ابھی انجیل آئی۔ 4 سال کے بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام زبور کے حافظ۔ بس سمجھ میں آ گیا۔ مگر ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، مگر کتاب آئی نہیں۔
کوئی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی، کوئی جانتا ہی نہیں، نہ جبرائیل آیا، نہ کلام آیا، نہ قرآن آیا۔ عمر تو ہمارے نبی کی 40 سال ہوگی، 40 سال کی عمر میں تجارت بھی کرنے لگے، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، میں خاندان بھی جاتا تھا، یہ محمد نام رکھا گیا تھا، محمد کے نام سے سب واقف تھے، چلے گئے سارے کفار مکہ جاتے ہیں، سارے قبیلے، سارے قبیلوں کے سردار جاتے ہیں، صرف سے صرف محمد بن عبداللہ جاتے ہیں، کیا جاتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی کتاب آئی، اس میں اللہ نے کوئی حکم نازل کیا۔ تو اس دور میں 40 سال کا عرصہ گزرا، اس 40 سال کے عرصے میں کفار مکہ جتنے ظالم ہم سمجھتے ہیں نا، جتنے بت پرستار، جیسے جیسے ظلم و ستم والے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی جس راستے سے آتے سارے کے سارے رک کر کھڑے ہو جاتے۔ ابھی وہ نبی نہیں، معلوم نہیں ان کو ابھی نبی، بڑے بڑے سرداروں میں عزت و توقیر، اور ان میں ماحول بھی ایسا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی سردار بھی اگر سے کوئی غلط بات کہی دی نا، اس کو پکڑ کے مارتا، تو ان میں اتنا یقین کامل تھا، کیا تھا؟ یقین کامل تھا، اس یقین کامل کو عین الیقین کہتے ہیں۔ عین الیقین کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات سمجھ، میری گفتگو اسی پہ ہو، عین الیقین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ سب کے سب ایمان والے نہیں تھے، مگر ان کو یقین تھا دنیا بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، نظام بدل سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر جو محمد ہے نا وہ کامل، یہ یقین کامل ہے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یقین جو عین یقین ہے اس کے لیے ایمان، اور اس 40 سال کے عرصے میں جو بھی دیکھا ہے بھرپور یقین آ گیا۔ تو اس یقین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتاب کو نازل کرنا شروع کیا۔ جب نبی کو بھیجنا ہے، قرآن دے کر بھیجنا ہے، اے اللہ تیرا قرآن تو اعلیٰ ہے، پہلے قرآن بھیج دیتا، بعد میں نبی کو بھیجتا، نبی قرآن کی صداقت کرتا، نبی قرآن کی صداقت کرتا، یہ قرآن ہے جو مجھ سے پہلے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، مگر ایسا نہیں کہ کیوں پہلے قرآن بھیج دیتا، نبی پیچھے آتے، بعد میں قرآن کی صداقت کرتے، کون مانتا؟ ہو سکتا کہ نبی پہلے تو خدا کا کلام آیا، بعد میں تم آئے، بعد میں آ کر تم ہم کو سکھا رہے ہو، اب یہ خدا کا کلام ہے، کس کو پتا؟ تم کہتے ہو خدا کا کلام، مان لو، کیونکہ پہلے آ، تو اس میں خدا اور خدا کے کلام کی نفی ہو، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان خدا پر بھی نہیں ہے، خدا کی کتابوں پر ایمان جو ہے خدا پر،
کیونکہ ایمان خدا اور خدا کی کتابوں کو ہوتا سب سے پہلے ہوتا. یہاں سب سے پہلے خدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال انتظار کروایا صرف سے صرف ایمان کے لیے. اور اس 40 سال کے عرصے میں عین الیقین کو مضبوط جما دیا. اس 40 سال کے عرصے میں عین الیقین کو مضبوط جما دیا. اور جمانے کے بعد جب کتاب نازل ہونا شروع ہوئی پھر رفتہ رفتہ وہی جو عین الیقین والے پیارے رسول کی بارگاہ میں آتے رہے اور جو رسول انہیں دیتے رہے دل و جان سے اپناتے رہے, سیکھتے رہے اس علم کو جو انہوں نے کبھی وہ علم کو پرکھا بھی نہیں تھا. سیکھتے رہے اس علم کو جو علم کبھی اس سے پہلے سنا بھی نہیں تھا, جانتے بھی نہ تھے. ایسے علوم ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے. تو اس بانٹنے میں جو لینے والے ہوتے ہیں نا خیرات علم کی, تو اس علم کی خیرات لینے والوں میں کوئی سردار, کوئی مالدار, کوئی دولت و ملکت والا نہیں تھا. جتنے بھی لیتے تھے سب کے سب غریب, مفلس, مسکین, مزدور, نوکر و چاکر, یہی لوگ لیا کرتے تھے. کوئی مالدار, تو اس میں بھی حکمت کیا ہے؟ اگر کوئی مالدار, کوئی صاحب مال و دولت والا اگر سے لیتا نا, اس کے پاس کچھ قدر نہیں ہوتی, اس کے پاس کچھ قدر و تعظیم و ادب نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان اور دولت اسلام, دولت احسان کو سب سے پہلے غریبوں میں بانٹا. کیونکہ خیرات چاہے علم کی ہو چاہے مال کی ہو, لینے کے قابل غریب ہی ہوتے ہیں نہ کہ مالدار. تو رسول کی بارگاہ سے مال تو غریبوں میں پہلے ہی بٹ چکا. غریبوں میں, مفلسوں میں مال تو پہلے ہی بٹ چکا. اب دولت علم ہے, وہ جو غریبوں میں بٹ چکا پھر وہی غریبوں میں علم کی دولت بانٹنے لگے. اب جو علم ان کے پاس آیا پہلے ہی عین الیقین تھا, اور دوسرا علم جو ہے علم الیقین آ گیا. قرآن نازل ہوتا تھا, اس کا علم رسول دیتے تھے, اس کی حکمت بتاتے تھے. تو عین الیقین اور عین الیقین یہ دو بھی مضبوط ہو گئے. یہ جس وقت مضبوط ہو گئے اب وہ نہ رسول کو چھوڑتے ہیں نہ رسول کے خدا. اب وہ نہ رسول کو چھوڑتے ہیں نہ خدا کو چھوڑتے ہیں. اب خدا کی باتیں ہوتی تھی مگر اس وقت جو علم اترتا تھا, جو قرآن اڑتا تھا, اس کے اندر خدا کی کوئی حکمت, کوئی بات نہیں تھی. صرف سے صرف جیسے مثلا سورۃ اقرا بھی اس میں اتری. اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھو تمہارے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اس میں اللہ کی توحید کہاں ہے؟ چلو مان لیا جائے یا ایھا المدثر پھر اتری, قم فانذر انذر, اے چادر کو اوڑھ کر سونے والے اٹھ. اس میں توحید کہاں ہے؟ یا ایھا المزمل, اے لفاف میں سونے والے, قم اللیل الا قلیلا, راتوں میں کم جاگا کر, کبھی کبھی سویا بھی کر. تو اس میں توحید کہاں ہے؟
سمجھ میں آئی؟ تو یہ ساری کی ساری کیفیتیں جو ہے نا، جو عین الیقین تھے اسے علم الیقین بنانے کے لیے اتری. پہلے ہی عین الیقین ہو چکا تھا، اب علم الیقین ہو. تو علم یقین کیا ہے؟ وہ علم الیقین اسی کو کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں علم الیقین میں توحید ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی منشا ہے، یہی علم ہے. نہ، عین الیقین جو ہے اس کے بعد جو علم الیقین ہوا ہے، تو اس علم الیقین میں رسول کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا کردار، رسول کے افعال، رسول کی صحبت جو بتا رہا ہے اسی کو علم الیقین کہا جاتا ہے. اسی کو علم الیقین کہا جاتا ہے. علم پر یقین لا. وہ علم کیا ہے؟ دیکھو رسول کے کردار، جو لفظ جو رسول سے ملتا ہے وہی علم سمندر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ وہی کیا ہے؟ سمندر ہے. ابھی خدا کی بات نہیں ہوئی ہے. اتنا مضبوط ہو گیا. علم الیقین کے بعد عین الیقین کے بعد علم الیقین اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا. اسی لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وطن کو، اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے تھے رسول کے جسم مبارک پر تھوڑی سی خراش بھی آنے نہ دیتے. چھوٹی سی بھی خروچ رسول کے جسم مبارک پر اگر کوئی تیر یا کوئی پتھر کسی رخ سے آنے کا ان کو اندازہ ہوتا یا گما ہوتا تو پہلے اپنے جان کو جھونکے میں ڈال کر رسول کی آڑی اس طرح آ جاتا. یہ حفاظت ہوتی تھی. اب رہا سوال حق الیقین کا. یہ تو آگے کی بات ہے. تو اس میں ایک اور نقطہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. عین الیقین ہے جو دیکھا ہے، اس کو رسول اپنے آنکھوں سے جب دیکھا ہے. اب انہی سے پوچھے جبکہ علم الیقین ابھی آیا نہیں تھا کہ عین الیقین ہو چکا ہے، تو وہ تو پہلے کی لوگ ہیں، ابھی ایمان کا دار و مدار نہیں. کیا تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے ہم نے دیکھا ہے. تو ان کے پاس کیا تھا؟ رسول کا وجود تھا، رسول کریم کا چہرہ مبارک تھا، اور ان کی چال و چلن تھی، ان کا کردار تھا. اب اس کردار کو، اس چال و چلن کو، رسول کے اس برتاؤ کو اور رسول کے اس کلام کو صرف وہ جانتے تھے، سنتے تھے اور دیکھ کر یقین کر لیتے تھے. کبھی چھٹلایا نہیں رسول کو، کبھی چھٹلایا نہیں تھا. یقین کر لیتے تھے، جانتے تھے، سنتے تھے. مگر علم الیقین کے بعد جو علم الیقین ہوا نا قرآن نازل ہونے کے بعد، تو علم الیقین کے بعد جو جانتے تھے، سنتے تھے، پہلے دیکھا تھا، پہلے دیکھا ہے، پھر بعد میں پڑھا ہے. یہ دو جمع ہوئے تو اسی کو معرفت رسول کہتے ہیں. رسول کی معرفت، اور معرفت رسول کو پہچاننا. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ رسول کو پہچاننا. جانا اور سننا. اور اب آئی باری پہچاننے کی.
اب آئی باری پہچاننے پہچاننے کی. پہچان ہے، کیا پہچان؟ محمد بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، خاندان بنی ہاشم ہیں، قبیلہ قریش سے ہیں. یہ پہچان نہیں ہے. عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، بنی ہاشم کا خاندان، قبیلہ قریش سے ہیں، یہ پہچان نہیں ہے. پہچان وہ ہے کہ رسول سے کس کس کو نسبت ہے. پہچان وہ ہے رسول کا اختیار کیا کیا ہے. پہچان وہ ہے رسول کا وجود کیا ہے. پہچان وہ ہے رسول کی حقانیت کیا ہے. پہچان وہ ہے رسول جس راستے پر قدم رکھتے ہیں اس راستے کے قدم جہاں رکھتے ہیں اس جگہ کی منزلت کیا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا نہیں کہ بیجا کہیں بھی رسول نے قدم رکھ دیا. ہر قدم قدم پر اس زمین کی قدر و منزلت ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ہر قدم قدم. اسی لیے رسول کی معرفت جو قدموں کی ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی سے پوچھی سبحان اللہ. کہ کیا ہے قدموں کی معرفت؟ صرف قدموں کی معرفت. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نادانوں جو رسول ہیں، جو صحابہ میں افضل عشرۃ المبشرہ ہیں، عشرۃ المبشرہ میں افضل اعلیٰ خلفائے راشدین، تو یہ قدموں کی معرفت جانتے ہیں تو سر کی معرفت خدا جانے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ گفتگو میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لے کے آ رہا ہوں جو بات آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آگے چل کے بتاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو دعوت دی. سبحان اللہ. دعوت کو قبول کر لیا. اب دعوت کو لانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں چلے. سرکار اٹھے چلو. سرکار آگے عثمان پیچھے. سبحان اللہ. سرکار چل رہے ہیں، حضرت عثمان قدموں کو دیکھ کر گن رہے ہیں. سبحان اللہ. دعوت کھانے کی ہوتی ہے، قدموں کو گنتے ہیں. قدموں کو گنتے ہیں. سرکار جس بارگاہ سے نکلے عثمان غنی کے گھر تک سرکار جو چل کر آ رہے ہیں، ہر قدم قدم کو گن رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول کے قدم گن رہے ہو؟ رسول کے قدموں کی معرفت گننے والا جانا. تو عثمان غنی فرماتے ہیں ہاں دعوت تو میرے رسول کو دی ہے، مگر میرا ہمارے رسول اپنی بارگاہ سے میرے گھر تک جتنے قدم ڈالتے ہیں نا، جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آتے ہیں، ہر قدم پہ میں یہ غلام آزاد کر رہا ہوں. تو اس وقت غلام بڑے مہنگے میں بکتے تھے. غلاموں کی خریدی ہوتی تھی. یہ دور آج بھی ہے نا عرب میں. اب جیسے ویزا لے کر لوگ گھروں پیس سے جا رہے ہیں، وہ غلام خریدنے کا مانا ہے. اسی لیے تو کفالت ہوتی ہے. ایک ہر قدم پہ ایک غلام. اب جتنے قدم گھر تک پہنچے ہر قدم پر یہ غلام آزاد. کیا ہے قدم پر؟ کیا ہے قدم؟ جب قدم وہاں سے یہاں تک ڈالے ہر قدم پر یہ غلام آزاد. تو یہ معرفت قدوم رسول. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتا رہے ہیں صبح قیامت تک آنے والے تمام امت مصطفیٰ کو کہ اے ایمان والو، رسول کے قدموں کی برکت یہاں تک، ہم قدموں تک پہنچے ہیں، تم سروں کی بات کر رہے ہو.
قدموں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو یہ اعلیٰ کردار تھا صحابہ کا. سبحان اللہ. اب رہا سوال قدم جہاں پڑتا ہے، جس زمین کے حصے پر، مٹی پر جہاں پڑتا ہے، تو وہ ٹکڑا بھی اعلیٰ ہوتا ہے. وہ ٹکڑا بھی رسول کا قدم ہو. اور معرفت قدم رسول یہی ہے، جہاں قدم رسول پڑا ہے ہر وہ ٹکڑا جنت کا حق. رسول کا قدم نہیں سمجھے؟ اب دلیل دے دوں. اب یہ ایک موت ہے نا کہ ہمارے نبی جنگ بدر میں چلے ہیں، احد میں چلے ہیں، یہاں وہاں سب پھرے ہیں، کرے ہیں مکے میں. میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں بھی چلے ہیں ساری زمینوں کو سکے کر بنا کر جنت میں. اب یہ بھی مت کہے نا رسول جب چلے ہیں ننگے پیر تو نہیں چلے ہیں، نالین پہن کر چلے ہیں، جوتے پہن کر چلے ہیں. ہاں میں اس کی بھی دلیل دے دوں گا، جوتے پہن کر نالین پہن کر چلے ہیں، بے شک چلے ہیں. یہ تو زمین کا مقدر ہے. سبحان اللہ. زمین کا مقدر ہے، جس زمین کے اوپر ہمارے نبی نے 63 سال یعنی 60 پر 3 سال قدموں سے چلے ہیں. ارے صرف ایک رات میں چند پل عرش اعظم پر چلے. ایک رات میں چند پل عرش اعظم پر صرف چند قدم چلے، وہ بھی ننگے پر نہیں چلے، نالین کے ساتھ چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عرش اعظم سے اعلان کر دیا ہے کہ جب سے وہ بنا ہے نا بے قرار و بے چین تھا، اور اعلان کر دیا ہے جب سے نبی کے قدم آئے ہیں عرش اعظم کو قرار مل گیا ہے، اور وہ اسے اتنا فخر مل گیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہونے کا اعلان کر دیا. یہ تو صرف چند قدم، چند پل کے لیے چند قدم میں وہ اعلیٰ ہونے کا سب میں اعلان کر دیا. تو زمین کا کیا کہنا؟ تو زمین اسی لیے کہتے ہیں زمین کا ہر وہ ٹکڑا ریاض الجنہ ہے. ابھی اکثر جانتے نہیں ہیں، یہ ان کی خطا ہے. جو ہم کیا کریں، یہ قدموں کی معرفت ہے. تو عین الیقین اور علم الیقین جب کامل مل جاتے ہیں تو وہیں سے معرفت مصطفیٰ شروع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معرفت مصطفیٰ شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے میرے نبی مکے کو چھوڑ. یہ بھی ایک حکمت ہے. کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں. مکے کو چھوڑ. اب مکے کو چھوڑنے کی حکمت کیا تھی؟ مکے کو چھوڑنے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ وہ عین الیقین ہو چکا، علم الیقین ہو چکا، اب حق الیقین باقی ہے. کیا ہے؟ یاد رکھ لیجیے. اب کیا ہے؟ حق الیقین باقی ہے. اب حق الیقین اگر ہمارا نبی مکے میں ہوتا تو حق الیقین کا اظہار ہی نہیں ہوتا. اب حق الیقین ہونا ہے، کیونکہ حق الیقین کے لیے عین الیقین کی ضرورت نہیں ہے. عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین کے لیے کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ عین الیقین، حق الیقین جہاں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں نا وہیں سے حق الیقین. اور یہ حق الیقین ایمان مکمل اور کامل ہونے کے بعد، علم الیقین اور عین الیقین انتہا کو پہنچنے کے بعد. اب اس کے لیے اللہ نے حکم دیا مکے کو چھوڑ. اب اس میں بھی ایک بات میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. حق الیقین کہتے ہیں حق کو پر یقین رکھنا. حق اور حق کے کئی معنی. تو
حق کا سب سے پہلا معنی ہے خدا، حق کا دوسرا معنی ہے ناخدا. سمجھ؟ حق پر یقین، حق. اب ہم کہتے ہیں نا حق بات کر بھائی، تو جانتے ہیں خدا کی بات کر، کیونکہ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کی بات بدلی نہیں جاتی. خدا کی بات کہیں ایسا نہ ہو تو مسلمان ہو کر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان والا ہو کر تو بات کہیں بدلا نہ جائے، اس لیے کہہ دیتے ہیں حق بات کرو، حق کی بات کرو. اس کی بات، اور ہم اس کو کیا سمجھ گئے؟ حق کی بات ہی کہہ کر کئی جھوٹ اس میں شامل کر دیتے ہیں. سوال ہی نہیں. خدا تو ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ الحمدللہ اچھا مادہ ہے نا سمجھنے، بڑی تفصیل اور گفتگو ہے. یہ حق الیقین مکے کو چھوڑا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا رات میں. رسول چاہتے دن میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ عین الیقین اور علم الیقین میں رسول کا اختیار بھی ہے، رسول کا کردار بھی ہے. مگر بات پھیلی ہوئی تھی کہ دشمنوں کے خوف سے. کس کے خوف سے؟ دشمنوں کے خوف سے. اس کا خوف جس کے اندر ہمیشہ ہو تو پھر دشمنوں کا خوف کیسا؟ رسول اعظم کو وہ بھی دشمنوں کا خوف. اب یہی علماء بیان کرتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں خدا سے ڈرنے والا دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. خود حدیث شریف میں آتا ہے خدا سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتا ہے دنیا میں تو وہ ہمارا ایک رسول ہے. تو پھر دنیا کا کیا ڈر، دشمنوں کو کیا ڈر؟ مانا وہ نہیں ہے، یہ تو شریعت ہے، اس کو تو بتانا پڑے گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا راتوں میں ملتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کب پڑھی جاتی ہے نا؟ حدیثوں میں کئی جگہ یہی قول آیا ہے، ہمارا رسول راتوں میں زیادہ جاتا ہے. خود قرآن نے اس بات کا اعلان کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. اے لفاف اوڑھ کر سونے والے، راتوں کو زیادہ جاگا مت کر، کبھی کبھی سویا کر. اکثر صوفیاء، اکثر اولیاء راتوں میں زیادہ لو لگاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر راتوں میں زیادہ بکثرت عبادت کرتے ہیں. کوئی استغفار کرتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی لو لگاتے ہیں، کوئی ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کوئی گر گڑاتے ہیں، کوئی دعائیں کرتے ہیں. کب؟ راتوں میں. اکثر اولیاء و اصفیاء کا سب سے زیادہ راتوں میں چلنا ہوتا ہے. کئی اولیاء اور کئی اصفیاء دن میں نہیں ملتے، کیونکہ دن میں کبھی کبھار ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے. رات جب آ جاتی ہے تو پہرا لگ جاتا ہے. رات. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بلائیں، شیطانہ، ان سب کا چکر کب ہوتا ہے؟
جب دنیا والے آرام کی نیند سو جاتے ہیں، بے چینیاں جگ جاتی ہیں۔ اب دن میں بولو جتنا چاہے اتنا قبرستان کے چکر لگائیں گے، جب رات میں بولو تو کوئی چکر لگائے گا؟ کیونکہ ڈر ہوتا ہے مردے کہیں اٹھ کر۔ ہاں یہ حق ہے، ایسا نہیں کہ صحیح ہے۔ خبروں سے وہ لوگ بھی نکلتے ہیں جن لوگوں کو اختیارات ہوتے ہیں، یہ عالم تصرف ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں نکلتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ڈیرا مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جتنی اچھی اور نیک روحیں باہر آتی ہیں، بد روحیں جو حائل ہوتی ہیں یہ بھی بہکانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ راتوں میں سوتا ہے۔ دن میں کیوں نہیں ہوتا؟ دن میں عالم جاگتا ہے، رات میں عالم سوتا ہے۔ جب سوتا ہے جتنے سونے والے ہوتے ہیں یہ سب کے سب بھی یہ بھی مردوں کی مثال ہو جاتے ہیں، یہ بھی مردوں کی مثال ہو جاتے ہیں۔ اب سرکشیاں آئے تو کیا، نہیں آئے تو کیا، ہوا تو کیا، نہیں ہوا تو کیا، یہ تو سونے کے عالم میں ہوتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا، نیند کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اب جاگتے وقت تو ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے اکثر اولیاء اکثر بزرگان بھی اندھیروں میں راتوں میں چھپے ہوئے اس سے لو لگاتے ہیں۔ اور یہ ساری شیطان کی سرکشیاں جو ہیں، سارے فتنے فسادات جو ہیں یہ دن میں شامل ہوتے ہیں۔ ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، افطرا ہو، تہمت ہو، دھوکہ ہو، مال کا جھپٹنا، جو بھی ہو، تو اسی لیے کہتے ہیں سرکشیاں جو شیاطین کے ہوتے ہیں یہ دن کے اجالے میں ہوتے ہیں، اور خدا کی عطا اس کی رحمت خاص راتوں میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اب مکے کو چھوڑا رات میں، مکے کو چھوڑا رات میں، مگر کیوں حق ملتا ہے رات میں، حق ملتا ہے دن کے اجالے میں، حق نہیں ملتا۔ رات جب ہوتی ہے رات کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اب حق کو یقین ہے۔ تو یہ حکمت تھی اب حق کے لیے، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ تو یوں سمجھو کہ خدا کے لیے، کس کے لیے؟ اب یہاں تک کردار انسانیت، سچائی، صداقت، نماز، ہر شے، مطلب ایک روزہ، ایک حج، ایک روزہ، ایک حج، اور تیسرا زکوٰۃ، یہ تین چیز جو ہیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تین چیز ہیں نا، یہ حق کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ حق کے ہیں۔ ایمان، نماز، معرفت مصطفیٰ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور نماز معرفت مصطفیٰ کی۔ معرفت مصطفیٰ کی۔ ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ مگر معرفت اس کی جانتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں خدا کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، قیام خدا کے لیے، رکوع خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے۔ مگر جب نماز ختم ہوتی ہے، اینڈ کو آنا ہے، تو اس ساری نمازوں کا جو عزم ہے، پوری نماز کا جو عزم ہے، جو قبولیت ہے،
تو وہ ہے سلام مصطفیٰ. واہ سبحان اللہ. کیا ہے وہ؟ سلام مصطفیٰ. سلام مصطفیٰ. تو یوں سمجھیے کہ پنج گانا جو نماز ہے نا، ہم 5 بار سلام مصطفیٰ، یہ ہے معرفت مصطفیٰ. کیا ہے یہ؟ نماز خدا کی. کہہ دیا خدا کے لیے، خدا نے دیا، خدا نے دیا. ایک بات بتاؤ، اگر یہ بات پھر بعض علماء میں جائیں گے تو کہیں پھر پہلے میں دلائل سمجھاؤں گا. نماز جو پڑھتے ہیں نا پنجگانا، نہیں پڑھتے، اس کو نماز کہتے ہیں. عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. صلاۃ کا اصل معنی ہے درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا معنی ہے؟ صلاۃ السلام. اصل معنی کیا ہے؟ یصلی. قرآن مجید کے اندر جو آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اگر ہم نماز کا معنی لے لیں گے تو نماز پڑھو نبی کے لیے، معنی غلط ہو جائے گا. معنی غلط ہو جائے گا. نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت محکم آیت ہے، محکمات میں سے ہے. یہ مت کہنا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، مقتضی کرنا، یہ تو محکم ہے. اس کا انکار کفر ہے. ان اللہ و ملائکہ، اگر ہم نماز کا معنی لے لیں گے تو فرشتے نماز پڑھتے ہیں، ہاں پڑھیں گے، مگر پوری نماز. کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے. چلو مان لیا جائے فرشتے نماز پڑھیں گے. اب یہاں ان اللہ، بے شک اللہ بھی، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ بھی نماز پڑھے گا؟ تو سوال پیدا ہوگا کس کی نماز پڑھے گا؟ نہ. تو معنی یہ ہے درود. کیا ہے معنی؟ درود. بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی. اے ایمان والا، جب شرط رکھا ہے، اے مسلمانوں نے بولا، کیونکہ ہر مسلمان وہ مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تو ہو سکتا ہے، مگر اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان مل جانا. اللہ ملایا اس نے تو کیسے ملتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ہر مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تو ہو سکتا ہے الحمدللہ، مگر ایمان والے کی بات ہی کچھ اور ہے. سمجھ میں آیا؟ اب جب ایمان والا، تو اللہ بھی دیکھو کتنی بڑی شان والا حکمت والا ہے. جب تک مکے میں مصطفیٰ رہے کسی کو ایمان والے کا فرق آ جاتا ہے. کیوں؟ یہاں تو علم الیقین، عین الیقین والے تھے، ابھی حق الیقین والے کوئی نہیں تھے. جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، جب جا کر حق الیقین، جب 3 یقین جمع ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، کیونکہ ان کے پاس عین بھی ہے، علم بھی ہے، حق بھی ہے. علم بھی ہے، عین بھی ہے، حق بھی ہے. جب 3 ایک ساتھ جمع ہو گئے، مکمل ہو گئے، اے ایمان والو، بس سمجھ گئے؟ یصلی، نماز. ہم مراد لیتے ہیں نماز. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اگر اس کا معنی کر لیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، دوڑو نکلو درود مصطفیٰ کی طرف. درود مصطفیٰ، درود مصطفیٰ.
اور درود مصطفیٰ پہ ایسی ایک جگہ ایک ساتھ سب جمع ہو کر پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی جمع میں ہے، فرشتے بھی جمع میں ہے، ایمان والو تم بھی جمع ہو جاؤ. یہ معنی ہے. رہا سوال قیام اور رکوع و سجود کا. قیام، رکوع اور سجود کا یہ تو نسبت کی ہے. کیا ہے؟ قیام فرض. ایک غلط میں آپ لوگوں کو بتاؤں. قیام فرض ہے. قیام فرض ہے. رکوع سجدہ ہے نا. قیام رکوع سجدہ فرض ہے نا. صرف خدا جو فرض ہوتا ہے نا یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بڑا ہوتا ہے، واجب سے بھی بڑا، سنت سے واجب بڑا، واجب سے فرض بڑا. قیام رکوع سجدہ. کیونکہ قرآن مجید میں قیاماً وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا اس کے احکام آئے ہیں. یہ فرض بس سمجھ میں. قیام مطلب کھڑے ہونا. کیا ہونا؟ کھڑے ہونا. صرف کھڑے ہونا. کیا کرنا؟ کھڑے ہونا. مگر صرف کھڑے ہونا فرض ہے تو ہم کہاں بھی کھڑے ہو جائیں. جہاں بھی کھڑے ہو گئے وہ فرض خدا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ رکوع جھکنا، کہیں بھی جھکو فرض ہے. اب سجدہ تو سجدہ آپ جاتے ہیں، کہیں بھی سجدہ کر لو فرض ہے کہ نہیں؟ مگر نہیں. قیام رکوع سجدہ فرض تو ضرور ہے، مگر نسبت اس کے اندر کیا ہے؟ نسبت شامل ہے. کیسی نسبت؟ تم ہر جگہ کھڑے ہو سکتے ہو لیکن میں پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس طرح کھڑو جس طرح میرا نبی کھڑا. اب کھڑے ہونے میں اس طرح کھڑو جیسا میرا نبی کھڑا. اب جیسا میرا نبی کھڑا اس طرح کھڑو جیسا میرا نبی رخ کیا. جیسا رخ کیا. اب یہاں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا پہلے لوگوں نے نبیوں کو چھوڑا، کتابوں کو پکڑا. پہلے کتابوں کو پکڑا، نبیوں کو چھوڑا. یہ دو بھی بہ گئے. مگر یہاں کتاب اور خدا کی بات بعد میں رکھی، پہلے نبی کی بات رکھی. علم الیقین عین الیقین ہونے کے باوجود اب حق الیقین کے لیے ایمان کا ایک چھوٹا سا امتحان رکھا. وہاں امتحان نہیں، اور امتحان تو گزرے غربا میں، بھوک کے، پیاس کے، جلا وطن کے، قربانیوں کے، ایسے تو امتحان گزرے علم الیقین اور عین الیقین پر. اس میں کامیابی ہو گئی. جیسے 3 سال کی پابندی رکھی، خرید و فروخت بند کر دیا، شادی بیاہ بند کر دیا، لین دین بند کر دیا، گاؤں کے باہر نکال دیا، بات چیت بند کروا دے کفار مکہ. ایسے سخت امتحانات سے اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی، کامیاب ہو گئے. اب اس کی پہچان کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ایک اور امتحان رکھا. دیکھیں اب تک تو نبی پر، نبی کے کردار پر، نبی کے اقوال و افعال پر جان و مال قربان کرنے والے، اب بات اللہ کی ہے. بات اللہ کی ہے. اس کی ہے بات اللہ کی ہے. بات اللہ کی ہے. اللہ کی ہے. اب اللہ کو چھوڑ کر نبی کو پکڑیں گے یا نبی کو چھوڑ کر اللہ کے ہوں گے، دیکھنا یہ ہے.
چھوڑ کر اللہ کو کرنا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر یہیں پر پتہ چلے گا. علم آ گیا, عین الیقین, اور علم الیقین کامیاب ہو گئے. قربانیوں میں, بھوک میں, فاقہ کشی میں, صحبت میں, صدموں میں, غموں میں, ظلم و ستم میں, سب میں کامیاب ہو گئے. جان و مال لٹاتے رہے, سب کچھ لٹاتے رہے. جب بات اللہ کی آئی تو دونوں میں امتحان. ایک طرف تھا اللہ تو دوسری طرف تھا اللہ کا رسول. ایک طرف تھا اللہ. اور اس میں بھی اہم نکتہ یہ ہے 1,24,000 یا 1,80,000 کم و پشیتر جتنے بھی انبیاء و رسول آئے نا, سب کا ایک ہی طرفہ تھا. سب کا ایک ہی طرفہ تھا. ایک ہی طرفہ تھا. اگر الیکشن رکھیں گے تو میجارٹی ان کی زیادہ ہو جائے گی. ایک ہی طرفہ تھا. موسیٰ کلیم اللہ جن پر تورات نازل ہوئی ایک ہی طرفہ تھا. عیسیٰ روح اللہ انجیل نازل ہوئی ایک ہی طرفہ تھا. داؤد خلیفۃ اللہ زبور نازل ہوئی ایک ہی طرفہ تھا. ابراہیم جن پر 16 صحیفے نازل ہوئی 116 ایک ہی طرفہ تھا. نوح علیہ السلام جن پر کئی رسالے نازل ہوئے ایک ہی طرفہ تھا. ہر نبی ہر رسول کا ایک ہی طرفہ تھا. اور ہمارے نبی جب تک مکے میں رہے اور اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لائے, مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 مہینے ایک ہی طرفہ تھا. کیا تھا؟ ایک ہی طرفہ تھا. تو معلوم یہ ہوا 16-17 مہینے کیوں لگ گئے؟ اس لیے لگ گئے کہ 16-17 مہینے مدینہ المنورہ آنے کے بعد یہ 16-17 مہینے جو لگے ہیں نا, یہ ٹریننگ تھی ان کے لیے جو حق کا اعلان کروانا تھا. حق الیقین کا اعلان کروانا تھا. پڑھایا گیا, سکھایا گیا 16-17 مہینے. اس کے بعد ایمان, اس کے بعد امتحان ہوا. کیسا امتحان؟ ایک طرف خدا, ایک طرف نبی. ان سب کا ایک ہی طرفہ تھا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی طرفہ تھا. اب یہاں صرف تنے تنہا ایک نبی تھا. لاکھوں کی تعداد ایک طرفہ میں, اس کے مقابل صرف اکیلا نبی ایک طرف. اب کہا گیا مسلمانوں چنو. ادھر لاکھوں کی تعداد ہے اور ادھر. اب ہم کیا کریں گے؟ میجارٹی جدھر ہے ادھر کے ہو جائیں گے. نہیں ہوتے بھائی. میں اکیلا ہوں, میں اکیلا ہوں. سارے کے سارے ایک طرف جمع ہو گئے تو کہیں گے کیا اتنے لوگ جمع ہو گئے, یہ سب کہتے ہیں کیا غلط ہے؟ جس طرف جمع ہو گئے چلو ادھر ہی چلیں گے. یہ اکیلے ہیں, ان کی بات کیا سنیں گے؟ اکیلے کی بات نہیں چلے گی. سمجھتے نہیں؟ ہماری عقلیں یہی کہتی ہیں, ہماری عقلیں یہی کہتی ہیں, مگر امتحان یہاں عقل کا نہیں ہے, دل کا ہے. یہاں کا جو امتحان ہے کس کا ہے؟ ساری عقلیں خاموش. اے دل جاگ جا, اب تجھے فیصلہ کرنا ہے. کس کو؟ دل کو فیصلہ کرنا. اب چن, ایک طرف لاکھوں ہیں تو دوسری طرف صرف اکیلا ہے. مسلمان بھی مسلمان, ایمان والے بھی ایمان والے. صرف اتنا کہہ کر چن لیا کہ خدا بھی ناراض نہیں, رسول بھی ناراض نہیں. خدا بھی خوش, رسول بھی. یہ ٹریننگ ملی تھی 16-17 مہینے کی.
ایسا نہیں کہ خدا کو راضی کرے تو مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، نہ. ہاں ہو سکتا ہے مصطفیٰ ناراض ہو گئے، خدا ناراض ہوگا، یقیناً ہو، بے شک سر. بات سمجھ میں آئی. مگر یہ چنیں گے کیسے جبکہ خدا کو دیکھا سنیں؟ تھا تو ایک طرف، مگر خدا کو چنیں گے کیسے جبکہ دیکھا ہی نہیں، جبکہ دیکھا ہی نہیں. سنو، جتنوں نے دیکھا ہے وجود مصطفیٰ یہ تھا عین الیقین، بعد میں کردار مصطفیٰ دیکھا ہے یہ تھا علم الیقین. اب صحابہ میں یہاں دو پہلو ہوئے. کتنے؟ دو پہلو ہوئے. قرب مصطفیٰ میں، صحبت مصطفیٰ میں دن رات رہنے والے، دور و دراز رہنے والے، نزدیک رہنے والے، دور رہنے والے. مگر نزدیک اور دور جتنے بھی رہتے تھے سب کے سب مصطفیٰ کی گن گانے والے، مصطفیٰ کی گن گانے والے. یہ کیسے ممکن؟ فجر کی نماز ہوئی، آ جاتے عشاء کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. جب پنج گانا نماز ہوتی ہے، ہر پنج گانا نماز میں السلام علیک یا ایھا النبی. تم وادیوں میں پڑھو، سمندروں کی سطح پر پڑھو، ہوائی خلاؤں میں پڑھو، جہاں بھی چاہے پڑھو، وہاں تو اس میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ رکھا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ التحیات للہ. التحیات کا معنی ہے ادب کا، اور ادب کہتے ہیں قاعدے میں بیٹھنے کو سر جھکا کے. اس کو نام دیا ہے ادب کا. قاعدے میں بیٹھتے ہیں سر جھکا کے. 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے، 4 رکعت نماز ہو جاتی ہے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ ہوتا ہے. ہم قاعدہ بولتے ہیں اس کو، قاعدہ. اور یہ لفظ ہم بچوں کو بھی بولتے رہے، قاعدے سے ہو رہے ہوتے، قاعدے کی بات بولتے کیا نہیں. تو معنی ہے ادب کا. تو ادب کیا ہے؟ ادب کس کو کہتے ہیں؟ 2 زانوں بیٹھ کر سامنے آقا ہے، مولا ہے. ارے سامنے آقا وہ مولا ہزاروں ہوں گے مگر سب کا مولا خدا ہے. جس کے آگے با ادب قاعدے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ادب. اور ادب کا معنی ہے التحیات للہ. اب ہم للہ کے اگرچہ معنی کریں گے تو للہ میں اللہ نہیں ہے، وہ ادب ہے اسی کے واسطے. ادب ہے اسی کے لیے، ادب ہے اسی کے لیے، ادب ہے اسی کے واسطے. کس کے واسطے؟ جس کے نام پر درود بھیجا جاتا ہے. جس کے نام پہ تو درود ادب سے بھیجا کر. اب اس ادب میں سب کو شامل کر لیا، اس ادب میں سب کو شامل کر لیا. یہ سب کو شامل کیوں کر لیا؟ سب کو شامل کیوں کر لیا؟ اس لیے کر لیا کہ جتنوں کو بھی شامل کیا ہر ایک کو درود بھیجنے والوں میں سے. جب درود بھیجنے والوں میں سے ہیں تو ہر درود پڑھنے والا ایک ہی صف والا ہے. ہر درود پڑھنے والا ایک ہی صف والا ہے. یوں سمجھو ایک ہی جماعت والا ہے، تو یوں ہی سمجھو ایک ہی نسبت والا ہے. تو سب کو ایک جب ہم سمجھتے ہیں نا تو سمجھو کہ یہ درود بھیجنے والوں میں سے ہے یا غیر درود والا. غیر درود والا اگر نمازی بھی نظر آتا ہے تو وہ ہمارا نام دیا ہے
صلی صلات. تو یہ تھا حکم خدا جو معراج کی رات میں ہوا. تو اس میں ہے معرفت مصطفیٰ. تو نماز معرفت مصطفیٰ کا. معرفت مصطفیٰ کا جب نام نماز ہوا تو اس نماز کو نام دیا عبادت خدا. سمجھے کیا نام دیا؟ عبادت خدا. اب میرے نبی کی شان بھی نرالی ہے. میرے نبی کی اب 1,24,000 1,00,000 ایسے جتنے بھی ہیں نا یہ جو دفعہ ہے میرے نبی ان کا بھی دامن خالی جانے نہ دیا کیونکہ وہ بھی حق پر ہے. وہ بھی تو میرے نبی نے رکھا. اب اس کی حکمت بتائی. تو صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو پھر کیسا؟ تو ہمارے رسول نے پھر حکمت بتائی درود کی. کس کی؟ درود کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ لفظ جو آیا کیوں؟ اس میں ہی تفصیل ہو رہی ہے. وقت ہو رہا ہے ابھی اس پہ آیا کیوں سننے کا موڈ ہے نہیں. یہ لفظ کیوں آیا؟ یہ لفظ اس لیے آیا بشری تقاضے کے بطور عالم دنیا سے اگر نبی تمہاری آنکھوں سے چھپ جائے مگر یہ مت سمجھنا کہ نبی چھپ گیا. مگر یہ مت سمجھنا کہ نبی چھوڑ کر چلا گیا. مگر یہ مت سمجھنا کہ جیسا عام لوگ انتقال کرتے ہیں اس طرح نبی. یہ مت سمجھو. وہ علی آل محمد صبح قیامت تک جتنے بھی آئیں گے یہ سارے کے سارے آل محمد. آل کے ساتھ محمد ہیں. آل کے ساتھ وعلی آل محمد. تو ساری آل پہ بھیجا کرو. جب ساری آل پہ بھیجنے کا معنی ہے نسبت بنسبت ایک دوسرے کے ساتھ نبی تک. ایک دوسرے کے ساتھ نبی تک. یہ صبح قیامت تک کا. اور پھر اول والوں کے لیے پھر جو پہلے آئے کما صلیت علی ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی کے دادا. سبحان اللہ. کون ہے؟ دادا. اب بیچ میں جتنے ہیں اتنا کا سوال نہیں ہے. کتنے ہیں؟ دادا. سیدھا دادا بولیے. کیوں؟ ان سے یہ مرکز ہے نا درمیان کے ہیں. تو ان سے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت عیسیٰ تک آئے. موسیٰ بھی آ گئے, داؤد بھی آ گئے, سلیمان بھی آ گئے, زکریا, یعقوب, عیسیٰ, یہ سارے کے سارے آ گئے. اور کہا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سارے نبیوں کی آل. تو مان ایک طرفہ مت سمجھو کہ یہ بھی اسی طرف میں آ گئے. یہ بھی اسی طرفے میں آ گئے جس طرف ہمارا نبی اکیلا تھا. اب میجارٹی
نبی سے پہلے تھی، نبی کے آنے کے بعد ساری میجورٹی نبی کے پیچھے ہو گئی۔ جب نبی کے پیچھے ہو گئی، نبی امام بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ اب مسلمانوں میں، ایمان والوں میں امتحان ہوا، ایک طرف خدا، دوسری طرف مصطفیٰ، تو ایمان والوں نے چنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جانتے ہی نہیں، بے شک سر، ہم تو جانتے بے شک، ہم کو جو عین الیقین تھا وہ آپ سے تھا، عین الیقین تھا یعنی علم الیقین تھا وہ آپ ہی سے تھا، سب کچھ آپ ہی سے تھا۔ اب آپ سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ ہی سے تھا، ہم تو نہ اس کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ہم تو صرف آپ کی آواز پر آواز اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر، آپ رکوع میں جاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، آپ جدھر ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے آپ کے ہیں، آپ سے آگے تو نہیں گئے، ہم کو کیا پتا۔ یا نبی جس طرف آپ کھڑے ہو گئے نا، کلمہ یہ بات سنو، جس طرف آپ کھڑے ہو گئے نا، ہم کو پتا ہے کہ ہمارا خدا بھی جس طرف آپ کھڑے ہو گئے ہمارا خدا بھی اس طرف۔ اب نبی کو چھوڑ کر خدا کو ڈھونڈنے کوئی صحابی کہیں بھی نہیں گیا، بس سمجھ میں آ رہی؟ کوئی صحابی کہیں بھی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا معلوم آپ کو؟ وہ جانتے تھے، سبحان اللہ، یہ معرفت مصطفیٰ میں، اگر نبی کو چھوڑیں گے نہ در کے رہیں گے نہ گھر کے، نہ در کے رہیں گے نہ گھر کے، تو کیا کیا جائے؟ سب کچھ چلا گیا تو چلا جانے دو، مگر نبی کا دامن ہاتھ سے کیوں؟ فنا بھی ان سے ہے، بقا بھی ان سے ہے، دین و دنیا بھی انہی سے ہے۔ اور سمجھ میں آیا؟ دین و دنیا بھی انہی سے، اگر یہ نہ ملے تو خدا بھی۔ یہ حق الیقین تھا، کیا تھا یہ؟ حق الیقین تھا۔ اب تو یہ دائرے صحبت بارگاہ مصطفیٰ کے صحابہ کی بات تھی، اب بات علم و کردار کی عورتوں میں اتنا نہیں ہے، بس جب نہیں ہے تو اللہ نے پھر یہ حکمت بتائی جو آیتیں میں نے پڑھی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو اپنی طرف سے ہدایت دے رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ بات کو دو آیتیں لیا نا، اس ساری گفتگو سنیے نا آپ لوگوں نے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بات، اب عورتوں کی بات، تو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک، جب مومن عورتیں، مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں گی، یہ میرے نبی کا ایک دستور تھا، جب عید کی نماز پڑھاتے تو مردوں سے ملنے کے بعد ایک آسا وہاں دوڑا دیتے، تو پھر عورتیں سارے کے سارے آ کر نبی سے
یہ نبی سے ملنے کا جو رواج ہے یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب ساری عورتیں کا ملنا ختم ہو جاتا، نبی پھر اپنے گھر کی طرف چلے، جس گاؤں میں بھی جائیں جہاں بھی جائیں یہی دستور، پہلے مرد ملتے بعد میں عورت، کیونکہ ایمان میں صرف مرد ہی نہیں ہے، عورتیں بھی برابر کا حق رکھتی ہیں، عورتیں بھی برابر کا حق رکھتی ہیں، ایمان میں صرف مردوں کا نہیں، عورت صرف نبی اور خلیفہ نہیں بن سکتی مگر ولیوں میں اعلیٰ بن سکتی ہے، ولیوں میں اعلیٰ بن سکتی، جیسے حضرت بی بی مریم، سبحان اللہ، آسیہ، بی بی فاطمہ الزہرا ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے گھروں میں کچرا کوڑا کاڑنے والی باندیاں ہیں، وہ بھی ولایت والی ہیں، وہ بھی ولایت والی بن سکتی ہے مگر خلیفہ نبی نہیں بن سکتی۔ مومن عورت جتنا حق مرد کو ہے اتنا حق خدا اور اس کے رسول نے عورتوں کو بھی دیا ہے۔ تو اب یہاں خدا فرماتے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آتی ہیں تو کہا گیا یبایعونک علی الا یشرکن، ان سے بیعت لے لو، کیا لو؟ ان سے بیعت لے لو۔ اس سے پہلے یہ آیت میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی نہیں نا؟ اب رکھا، ان سے بیعت لے لو، کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے، آج تو گھر گھر فتنہ ہے، گھر گھر جھوٹ ہے، فساد ہے، مگر مومن عورتیں کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت دور فرماتے ہیں کہ کچھ فرمودات کے بارے میں جب عورتوں نے ذکر کیا تو سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بروز محشر سب سے زیادہ دوزخ میں عورتیں جا رہی ہیں۔ یہ بڑے بہت افسوس اور بات ہے، یہ حالات یہ آج کے دور کی بات ہے، تو حدیث جو بیان ہوتی ہے تو اس دور کو بھی خیال کرنا پڑے گا کہ کس دور کی بات ہے، ایسا نہیں سمجھ گئے، پڑھ لیا، سن لیا، بیان کر۔ جب مومن عورتیں تمہاری پاس آتی ہیں تو عہد لے لو کہ کیا وہ کبھی شرک نہیں کریں گی، وہ کبھی توحید پر قائم رہے۔ تو معلوم یہ ہوا عورتوں میں خیال اور دل ایسا ہوتا ہے وہ جلدی وہم لا لیتی ہے، اور کچھ بچاؤ کے لیے یا کچھ آرزو سے ہو یا کچھ حس و خواہش کے طور پر بھی شرک کر لیتی ہے۔ کہو ان سے شرک مت کریں، کسی بھی شے کا، باللہ اللہ کے راستے شرک نہ کرو، اور دوسری بات ولا یسرقن، کوئی برائی نہ کرو، کوئی فساد نہ کرو، چیخنا چلانا پکارنا، ولا یزنین، حرام نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، کیونکہ یہ دستور پہلے تھا مکے میں، اب یہاں آ کر یہ حکم بن گیا اولاد کو قتل نہ کریں۔ اولاد کو قتل کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، جیسے آج کل بھی ماحول ہوتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے حمل ہوتے ہیں تو کسی کی ساس، کسی کا خاوند، کوئی عورتیں حملوں کو، زندہ بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں، مروا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم ترین گناہ ہے، کبیرہ۔
اس کی کوئی خطا معاف نہیں ہے. یہ اس لیے کہ بروز قیامت یہ 3-4 مہینے کا جو مضغہ ہوتا ہے یہ دامن پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں سوال کرے کہ میری کیا خطا تھی, یہ میری کون سی غلطی تھی کہ تم نے ساقط حمل کر دیا, حمل کو گرا دیا. آپ مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کتنے کام ہوتے ہیں, کتنی عورتیں, کتنے مرد اور کتنے لوگ ایسے کام کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُمْ, جیتے جی پیٹ دنیا میں آنے سے پہلے پیٹ کے اندر مروا دیتے ہیں. ہاں, بیماری کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, کوئی بچنے کا چارہ نہیں ہے, عین مجبوری پر یا کسی کے دھوکے میں آ کر, یہ کوئی خطا نہیں ہے. جان بوجھ کر اگرچہ ایسا کریں گے یہ بہت بڑا عظیم ترین گناہ ہے کبیرہ. سب جگہ بچ سکتے ہیں, اس سے بروز قیامت بچ نہیں سکتے. اس لیے رسول کریم فرماتے ہیں خدا کا حکم ہے کہ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ, اور اس کے بعد وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ, ایک دوسرے پر الزام مت لگا. ابھی عورتوں میں خاص عادت ہے, بغیر سوچے سمجھے دیکھے الزام لگا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا بہتان ہے. بہتان کی بھی خطا معاف نہیں. اگر کوئی جس طرح بہتان لگائے ہیں اگر وہ بہتان کے قابل ہے تو یہ بات الگ ہے. اگر وہ بہتان کے قابل نہیں ہے تو اس کا بھی جواب بہت بڑا دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی. اور اس کے بعد یفترینہ بین ایدیہم, بے پردگی یا ہم بغلی کسی غیر محرم سے, یا انگلیاں اٹھاؤ یا ہاتھوں کی زینت کو بتاؤ, یہ بھی خطا ہے. اور بین ایدیہم و ارجلہم, کمر سے پیروں تک, کمر سے اوپر کا جو سینے کا جو حصہ ہے وہاں تک غیر محرم سے وابستگی مت کرو, یہ بہت بڑی خطا ہے. مطلب پردہ رکھو. یہ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ان عورتوں کو. اور یہ کیسے سکھایا جا رہا ہے؟ بیعت لو, عہد و پیمان, کہیں ایسی غلطیاں نہیں کریں. ولا یعصینک فی, کہیں خطاوار نہ بن جاؤ کہ خدا معاف کرنے والا. اگر خطا بن گئی اس عہد و پیمان سے اقرار کر لو اور اللہ سے توبہ کر لو, بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور یہ درس جو ہے حق الیقین کا دیا جا رہا ہے عورتوں کو, اس کا دیا جا رہا ہے. اب یہ دوسری جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, پھر ایمان والوں کی طرف مخاطب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, لا تتولوا قوما غضب اللہ, ان سے مدد کے لیے ان کے پاس مت کھڑو جن پر خدا کا غضب ہوا. مدد کے لیے ان کے پاس مت کھڑو جن پر خدا کا غضب ہوا. اب خدا کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ جھوٹوں پر, مکاروں پر, دھوکے بازوں پر, سود خوروں پر. سود خور سمجھتے ہیں آپ؟ تہمت و افطرا اٹھانے والوں پر, ظلم و ستم کھانے والوں پر, غریبوں پر ظلم ڈالنے والوں پر, پڑوسیوں کا حق مارنے والوں پر, یتیموں کا مال کھانے والوں پر, مسکین اور مفلسوں کو در سے ٹھکرانے والوں پر خدا کا غضب. غضب اللہ علیہ, جن پر غضب ہو چکا ہے, ان سے مدد کے لیے ان کے دروازے پر مت کھڑو. یہاں بات دروازے کی نہیں ہے, یہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے ان کے در پہ مت کھڑو, یعنی ان کے پاس مدد کی توقع مت رکھو جن پر خدا کا غضب ہوا. قومن, مت کھڑو ان کے نزدیک, ان کے پاس.
چلو یہ بات تو ہو گئی نا، میں ان کے پاس اللہ نے کہہ دیا میری مدد کر رہے ہو. اب مدد میں صرف مال کی مدد نہیں ہے، انصاف کا مدد، چاہے عدل ہو، انصاف ہو، مال ہو، ملکت ہو، کسی بات کی بھی توقیر جو رکھتا ہے اس کو مدد کرے. اب ایسے لوگوں کے پاس خدا کہتا ہے مدد کرو، اور آگے فرماتا ہے قد یئیس من الآخرہ کما یئیس الکفار. یہ وقت آخر تک جس راستے پر رہتے ہیں، جس راستے پر رہتے ہیں، جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ حرص و خواہش کا، فنا ہونے کا، مٹنے کا، بدخصلتی کا، بدنیتی کا، بد کردار کا. اور یہ راستہ کس کا ہے؟ کافروں کا. کس کا ہے؟ کافروں کا. اب یہاں بات صرف زندوں تک نہیں آئی ہے، اور کہا گیا ہے من الآخرۃ کما یئیس الکفار من اصحاب القبور. زندہ ہیں ان کے گھر کے در پر مت کھڑو، مر گئے ان کی قبر پہ مت کھڑو. کہاں مت کھڑو؟ من اصحاب القبور. یہ کفار ہے. اب یہ بات کہی گئی ہے یہودیوں سے، یہ بات کہی گئی ہے عیسائیوں سے، یہ بات کہی گئی ہے ان کافروں سے. ان میں پہلے ان کی خصلتیں بتائیں. پہلے کیا؟ ان کی خصلتیں بتائیں. غضب اللہ علیہ، ان میں خصلتیں بتائیں. اور اس کے بعد کہا گیا اگرچہ زندہ ہیں در پہ مت کھڑو، مر گئے قبر پہ مت کھڑو. اور یہ کھڑنے والے کون تھے؟ یہود، عیسائی، کفار تھے. یہ تین جماعتیں تھیں. کیونکہ یہود کی بھی خبریں بنی تھی، عیسائیوں کی خبریں اعلیٰ سے اعلیٰ بنی تھی، بنتے بھی ہیں، آج کو بھی ہیں. اور کافروں کی بھی خبریں سمجھ میں آ رہی. اور خدا نے یہاں حکم دیا. اب یہ اگلی باتوں کو سارے کے سارے چھوڑ دیے. آخری بات من اصحاب القبور کو پکڑ لیے اور مسلمانوں سے کہتے ہیں دیکھو قبر پہ مت. یہاں کفار کی بات آئی، لفظ کفار کو چھوڑ دیا، یہود و عیسائی کو چھوڑ دیا، کفار کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنا. تو معلوم کیا ہوا؟ یہاں ایمان اور کفر دو ہیں. خدا نے جب حکم دیا جو کفر والا ہے اس کے در پہ، اس کی قبر پہ مت کھڑو، تو دوسرا معنی ایمان کا ہے. تو معلوم یہ ہوا ایمان والے کے در پہ قبر سبحان اللہ. یہ بات سمجھ نہیں پاتے. یہی 10 ہے. اور اس آیت مبارکہ کے بعد یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ان کے لیے آئی ہے. مگر مومن جتنی بھی عورتیں تھیں، اہل بیت تھے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی سرکار کی بارگاہ میں، جب بھی ضرورت پڑتی صدیق اکبر میں، دور خلافت میں، فاروق اعظم، عثمان غنی اور سرکار مولا علی کا دروازہ. اور کوئی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا مدد تو اللہ ہی سے ہوتی ہے، مگر مدد کرنے والا محبوب خدا، مدد کرنے والا محبوب خدا. اس بات پر اگر چلے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ قائمی جگہ پر، کیونکہ مدد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے
مدد کرنے والا جو ہوتا ہے، جو ساری مددیں اس سے ہوتی ہیں، کوئی مدد خالی نہیں، ہر در سے خالی لوٹ سکتا ہے، مگر اس کے در سے جو خالی لوٹ نہیں سکتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کو مولا کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے در سے خالی نہیں لوٹتا کبھی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں۔ یہ مولا اسی لیے خدا کو کہتے ہیں کہ مولا کے در سے کوئی خالی، یہ سب سے بڑا مولا ہے، تو وہ قدرت والا ہے۔ اب اس مولائی کو خدا نے مولائی مصطفیٰ بنایا۔ کیا بنایا؟ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ بادشاہ و سکندر اعظم کے گھر سے چاہے ملے نہ ملے، مگر مصطفیٰ کے گھر سے جو مانگتے ہیں وہ بھی ملتا ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی ملتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس مولا مصطفیٰ نے علی کو مولا، سبحان اللہ، تاکہ میرے قائم مولائی مقام پر اے علی تو بن جا۔ نبی چاہتے تو کسی کو بھی بنا سکتے، نبی چاہتے تو کسی کو بھی بنا سکتے، مگر یہ بنی ہاشم کا خاندان ہے، سبحان اللہ، خود بھوکے رہیں گے، فاقہ کشیاں کہہ رکھیں گے، مگر دوسرے کو بھوکا رکھنے نہیں دیں، اسی کو مولا کہتے ہیں۔ مال و ملکت رکھ کر، دولت رکھ کر بانٹنے والے کو مولا نہیں کہتے، جھولی خالی ہوتی ہے ہزاروں کو لٹاتا ہے، یہ مولا ہے، ایسا کام کرنے والا مولا ہے۔ اسی لیے علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا۔ اب یہ مولا صرف مدد مال کی ہی نہیں ہے، عدل کی، انصاف کی، سچائی، صداقت میں، ہر ایک میں مدد کرنے والا، ہر مشکل میں کام آنے والا، ہر مصیبت میں ساتھ دینے والا۔ اگر کسی کو مولا کے در سے نہیں ملا، قیامت تک اس کو کسی کے در سے نہیں ملے۔ یہ مولا ہے، کیا ہے یہ؟ یہ مولا ہے۔ اسی لیے مولا علی کو علی مولا، مولا مشکل کشا، کشائی کہتے ہیں حل کرنے کو، ہر مشکل کا حل، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، ہر مشکل کا، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ باطن۔ اب یہی مولائیت ولایت میں شامل ہے۔ کس میں؟ ولایت میں شامل ہے۔ یہی مولائیت ولایت میں شامل ہے۔ اب وہ ولایت جو علی کے در سے جس کو ملتا گیا وہ ولی بنتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ولایت میں مولائیت بھی ہے، مولائیت کا حصہ ہی ولایت ہے۔ اب یہ مولائیت ہو یا ولایت ہو، یہ دو بھی خدا کی ہی طرف سے ہے۔ یہ عطا کس کی طرف سے ہے؟ خدا ہی کی طرف سے ہے، ایسا نہیں کہ غیر کی طرف سے، کیونکہ مولائیت جو ہے خدا نے نبی کو دیا، جب نبی کے پاس آ گئی اب نبی کا اختیار ہے، چاہے جسے چاہے اس کو دے دے، تو نبی نے علی کو دیا۔ اب علی نے اس مولائیت کو ولایت میں تبدیل کیا۔ اسی لیے میں اس سے پہلے پیر کو کہا تھا ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اب وہ ولایت فرض و سنت و واجب کے ساتھ، محبت و اطاعت کے ساتھ، جو بھی حقانیت کے راستے پر، حق کے راستے پر، حق والے کے راستے پر قائم رہا، سمجھ میں آ گئی،
تو ولایت کا کچھ حصہ اس کو ملا. سبحان اللہ. جب ولایت کا حصہ اس کو کچھ ملا تو جس کے پاس وہ حصہ آیا اس کو کہتے ہیں ولی. اور ولی کا دوسرا معنی بھی ہے مددگار. بات سمجھ لو. اب یہ ولی اسی کو کہتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتا ہے, صاحب عبادت ہوتا ہے, صاحب